جی وعلیکم السلام محترم جوید صاحب، آپ انہیں یہ میرا کلپ فارورڈ کریں، انہیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری آرمی امام مہدی کا ساتھ نہیں دے گی، دجال کو امریکہ کا پشت پناہی حاصل ہے اور پاکستانی آرمی برٹش امریکہ کے متحد کام کرتی ہے۔ اس آرمی نے امریکہ افغان طالبان کمانڈر سفیروں کو امریکہ کے حوالے کیا، پاکستان آرمی نے افغانستان کے خلاف فوجی اڈے دیے، ہماری فوج دجال کے ساتھ ہوں گے جس طرح فلسطین کو معاملے میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مفتی ہے، مجھے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ مفتی کسی صورت بھی نہیں لگتے۔ مفتی تو اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس علم کا ذخیرہ ہوتا ہے، جو فقہ کو بڑی باریکی سے جانتا ہے، جو بندہ چاروں امہ اربع کی تصانیف پڑھ چکے ہیں، ان کی فقہ کی کتابیں، ان کی فقہ پڑھ چکے ہوں، جو قرآن کے مطالعے سے سرفراز ہوئے ہوں، جو ان کی ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہوں، جو ہے وہ کم سے کم 1.25 حدیثیں جس کو حفظ ہوں اور علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ریسرچ کرتے ہوں، وہ تحقیق کرتے ہوں ہر بات کی، کو پروپیگنڈوں پہ بلیو نہ کرتے ہوں، ایمان نہ رکھتے ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم تک کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے تو اس بات کی تصدیق کر لیا کرو۔ اور ایک اور حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے، اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جہاں سے کچھ سنے اس کی تصدیق کی بغیر اس کو آگے پھیلا دے، تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو باقی میں حوالے نہیں دوں گا، میں کوئی عالم نہیں ہوں تو اپنے آپ کو مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں تو کام پاکستانی ہوں، بڑا کوئی جاہل سا بندہ ہوں، لیکن میں تحقیق کرنے کا صرف عادی ہوں اور میں معلومات رکھتا ہوں اس بارے میں، اس لیے میں اس پہ جواب دے رہا ہوں۔ انہیں کہا کہ پاکستان جو حدیث آئی ہیں غزوہ ہند کے متعلق کہ مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا، اجمیوں میں سے، عربیوں میں سے نہیں، اور ایک اور حدیث کا حوالہ ہے جس میں کہا گیا کہ میری امت کے 2 لشکر جو ہیں وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے، ایک وہ جو غزوہ ہند لڑے گا اور دوسرا وہ جو امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے بیت المقدس میں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو ہے وہ ایک ہند اور سندھ کی بارے میں حدیث ہے، پھر اس کے بعد خراسان کے حوالے سے حدیث ہے۔ مجھے بتائیں اگر یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لی جائیں، ہند کدھر ہے؟ پاکستان میں ہے۔ سندھ کدھر ہے؟ پاکستان میں ہے۔ مشرق میں پاکستان موجود ہے، مشرق میں ہے۔ خراسان تو آپ کا یہ صوبہ خیبر پختونخوا اور آپ کا جو بلوچستان ہے، یہ کافی سارے علاقے یہ خراسان ہے، یہ پرانے خراسان کے۔ پھر اس کے بعد مشرق میں یہ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز حدیث کے حوالے دیے گئے ہیں کہ میری امت کے وہ جو جوان ہوں گے، وہ جو لشکر ہوگا، اس کے جو لڑنے والے ہیں وہ بہت مہارت سے لڑائی کرنے والے ہوں گے۔ پاکستان کے پاس دنیا کی بیٹل ہارڈن بیٹل پروون فوج ہے۔ پھر کہا گیا کہ ان کے ہتھیار بڑے بہترین ہوں گے سب سے امت میں۔ تو واحد ایٹمی ملک پاکستان ہے، واحد میزائل پاور پاکستان ہے، واحد ملک پاکستان ہے جو اپنے جنگی طیارے بنا رہا ہے ابھی تک، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دوسرا کوئی بھی ملک اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا۔ سب سے بہترین ہتھیار پاکستان کے پاس ہے الحمدللہ۔ ہند میں یہ، سندھ میں یہ، خراسان یہ، مشرق یہ، بہترین فوج اس کے پاس، بہترین ہتھیار اس کے پاس۔ تم مجھے بتاؤ کیسے رد کر سکتے ہو پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کو کیسے دجال کا ساتھی ثابت کر رہے ہو تم؟ جبکہ دجال کا ظہور پہلی دفعہ وہ شام اور جو ہے وہ جو ہے مصر کے اور فلسطین کے بیچ میں سے ہوتا ہوا نکل آئے گا، اور اس کا پہلی دفعہ جو خروج کرے گا تو اس کا جو ظہور ہوگا وہ ایران کے شہر اصفہان سے بتایا گیا حدیث میں۔ یا تو ایران جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہو تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ میں ایرانیوں پہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ایرانی دجالی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں افغانستان کے اوپر، اگر ان کی یہ خواہش ہے جیسے کہ ٹی ٹی پی کی خارج کی سوچ ہے، شاید ان کی کوئی ملتی ہو آپس میں، میں نہیں کہتا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا یا کوئی حکم نہیں صادر کر رہا ان پہ، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا، لیکن میں اپنی ایک تعلیمی، ایک علمی جو ہے، ایک معلوماتی جو ہے نظر رکھتا ہوں اس کے حوالے سے کہ افغانستان خراسان کا حصہ تو بالکل ہے وہ، ٹھیک ہے، پرانا خراسان یہی تھا اور اس کے علاوہ بھی تھا، لیکن کیا سوائے مشرق کے اور خراسان کے اس میں کوئی اور خصوصیت پائی جاتی ہے؟ سندھ کی خصوصیت، ہند کی خصوصیت، مشرق کی خصوصیت، بہترین آرمی کی اور بہترین ہتھیاروں کی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ 2001 میں امریکہ کا ساتھ دیا، امریکہ کو اڈے دیے۔ انہیں ذرا پوچھیں کہ مجھے جہاد کی شرائط تو بتا دے کتنی ہوتی ہیں، صرف اتنا ہی بول دیں اور یہ بتا دے کہ کون کون سی ہے، میں مان لوں گا کہ واقعی مفتی ہیں اور
ریئلی اب مفتی اور آپ کو واقعی علم ہے. مجھے جہاد کی شرائط بتائیں گے کتنی ہے اور وہ کون کون سی ہے. ٹھیک ہے, مجھے علم ہے کتنی ہے اور کون کون سی ہے, الحمدللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس شرائط میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ دشمن کو دھوکہ دو, دشمن کو دھوکہ دو. لومڑی کی گیدڑ کی ہر قسم کی چال چل سکتے ہو اس میں. یہ شریعت کا راستہ بتایا ہوا راستہ ہے, اور وہ تو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں, اس بات کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں, ایک طرف امریکہ 50 ملکوں کی فوجیں لے کر آ رہا ہے, 50 ملکوں کی 50 ملکوں کی فوجیں لے کر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جتنی دنیا ہے افغانستان اور پاکستان کے علاوہ, اس کی حمایت بھی اس کے ساتھ ہے, چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں, چاہے کوئی بھی مذہب اور دین ہے ان کا, ان کی حمایت بھی ان کے ساتھ ہے کہ جی واقعی تمہارا نقصان ہوا ہے, تمہارے ٹوئن ٹاورز گرائے گئے ہیں, اور تم نے بقول تمہارے جو ہے وہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ نے یہ کام کیا, جو کہ یہ نہیں تھا, سچ نہیں تھا, جھوٹ ہے, یہ خود اس نے گرائے تھے. یہ سارے اس کے امریکن جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس اور بڑے بڑے ریسرچرز ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ سارے کنٹرول ڈیمولیشن تھی. جس طرح ایک بلڈنگ کو نیچے گرایا جاتا ہے کنٹرول ڈیمولیشن سے, بارود رکھے تو ریموٹ طریقے سے, تو ویسے یہ کنٹرول ڈیمولیشن تھی, اسے فوف فوف کر کے نیچے آ گئی ساری. یہ تو کنٹرول ڈیمولیشن ہے. اس طرح کوئی بلڈنگ اگر دھماکے, اور دوسری بات وہ جو اسٹیل کی سٹرکچر تھا سارا 110 منزلہ, اس میں ایک جہاز کا فیول گرنے سے وہ کیسے پگھل سکتا ہے؟ اس کو پگھلانے کے لیے تو بہت ہیوی قسم کا مٹیریل چاہیے, جو بہت کم سے کم 1000 فارن ہائٹ کی جو ہے وہ تپش پیدا کرے, پھر وہ پگھلے گا, پھر وہ ایسے گرے گا. اور ساری مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ہر حوالے سے کہ کنٹرول ڈیمولیشن تھی وہ, یعنی کہ دونوں بلڈنگز کو کنٹرول طریقے سے بارود رکھ کے تو اڑایا گیا تھا. یہ سارا ڈرامہ تھا, یہ ہائی جیک ہونا تیاروں کا, وہ سارے کے سارے ڈرونز تھے بڑے سائز کے, اسپیشلسٹ وقوع پذیر ہونے والے واقعوں کو واقعہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا سٹیج کیا ہوا تھا. پھر اس کا الزام اسامہ بن لادن اور القاعدہ, پھر وہ تو عربی تھا, سعودی عرب کا شہری تھا, سعودی عرب پہ حملہ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے افغانستان پہ کیوں حملہ کیا کہ جی وہ ادھر موجود ہے. اچھا چلو یہ بھی مان لیتے ہیں, تو ان کو تو چاہیے تھا کہ افغانستان پہ حملہ نہ کرتے, اس سے حوالگی کا مطالبہ کرتے, جو کہ اس دنوں میں باتیں چل رہی تھی کہ ہم اس کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پاس دے دیتے اور اس پہ مقدمہ چلایا جائے, پہلے ثابت کیا جائے کہ واقعی القاعدہ اور اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے اس میں. جو کہ امریکہ نے نو کر دیا تھا کہ میں کسی صورت اس پہ مقدمے کا حامی نہیں ہوں, میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, اب یہ اس کو آپ ایمان لے اس بات پہ اور اس کو میرے حوالے کرو, میں اس کو قتل کر دوں گا. اور اگر وہ کر بھی دیتے, اس کے باوجود وہ اس پہ حملہ کرنے والے تھے, چونکہ اس کا اصل ٹارگٹ پاکستان تھا, اس کی ایٹمی قوت تھی, میزائل صلاحیت جو آگے بڑھنی تھی وہ تھی, اس کو کنٹین کرنا تھا. اور وہ اپنی طرف سے پوری دنیا کو فتح کرنے نکلے تھے, جیسے کہ جناب عبداللہ حمید گل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنی طرف سے پوری دنیا فتح کرنے نکلے تھے. وہ کہتے تھے دیز آر کروسیڈ وار, یعنی ہماری مقدس صلیبی جنگیں ہیں, جو کہ ابھی آنے والے وقت میں شروع ہوگی. اصل میں جو اس وقت وہ شروع کرنا چاہ رہے تھے 2001 میں بش نے یہ بیان دیا تھا, بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا تھا اس بیان کو, جب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. سوویت یونین کے اگینسٹ جنگ ہو افغانستان میں, یا وہ نیٹو امریکہ کے خلاف جنگ ہو, اگر آپ پاکستان کی, پاکستانی فوج کی, پاکستانی عوام اور اس کے مجاہدین کی اور پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی آپ حصہ نکال لیں, تو آپ اگلے 1000 سال میں بھی امریکہ اور نیٹو کو شکست نہیں دے سکتے تھے, اس قوت کے ساتھ, اس قدرت کے ساتھ, اس قابلیت کے ساتھ, اور اس طاقت کے ساتھ جو وہاں پہ صرف افغانیوں کی رہ جاتی ہے. سوویت یونین کے اگینسٹ ساری دنیا نے دیکھا کہ امریکہ بھی ہمارا حمایتی تھا, وہ ہمیں ہتھیار دے رہا تھا, ہمیں پیسے دے رہا تھا, ہم ٹریننگ دے رہے تھے, ہم ہتھیار دے رہے تھے آگے افغانیوں کو اور مجاہدین کو, اور دنیا بھر سے مجاہدین آئے, عربوں سے بھی اور اجمیوں سے بھی, اور انہوں نے اس میں حصہ لیا اور سوویت یونین کو شکست دی. پھر اس کے بعد یہی کام ہم نے امریکہ اور نیٹو کے خلاف کیا, لیکن چونکہ اب ہم ان کے علل تو اتحادی تھے, لیکن اندر کھاتے ہم ان کے مخالف تھے, اور وہ اس بات کا اعتراف خود امریکن کرتے ہیں. وہ جو ایک بہت بڑا دفاعی تجزیہ نگار بیٹھا ہوتا ہے, اس کو جب امریکہ نے ایک صحافی پوچھتا ہے کہ وائی وی آر ناٹ وننگ ان افغانستان, کہ ہم عراق میں جیت گئے, ہم اور جگہوں پہ جیت رہے ہیں, لیکن ہم افغانستان میں کیوں نہیں جیت رہے, تو وہ کہتا ہے ون ورڈ پاکستان, کہ ایک لفظ میں جواب دوں گا, وہ ہے لفظ پاکستان. یہ جواب ہے, ہم پاکستان کی وجہ سے نہیں جیت رہے. اور آپ ان کفار کی, خارجیوں کی, اور مرتدوں کی, سیکولروں کی, لبرلوں کی, قادیانیوں کی, CIA, رام موساد اور MI6 کی پروپیگنڈے کو مجھے سنا رہے ہو کہ پاکستان اس کو اڈے دیے تھے. ہاں دیے تھے اڈے, کیا کر لیا اس اڈوں نے, کیا شکست نہیں کھائی انہوں نے, ان کا بہت سارا اسلحہ یہاں ادھر ادھر کر دیا, ہمارے بہت سارے مجاہدین وہاں پہ گئے لڑنے کے لیے, وہ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی شہادتیں دی. پاکستان پہ کیوں حملے ہو رہے تھے, وہ اسی امریکہ نے کروائے تھے, TTP اس نے بنائی تھی, خارجیوں کی جماعت.
यही BLA और ताकत से फिर से दोबारा खड़ी हो गई थी। इंडिया क्या कर रहा था वहां पे, जो उसके 70-80 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में? क्या इंडिया को सुपर पावर है अमेरिका जितना? अमेरिका के भी इतने कौंसल खाने नहीं थे, लेकिन चूंकि वो अपनी जुबान की बड़ी मिलती जुलती थी, तो वो यहाँ पे कम्युनिकेट सही कर सकते थे। और वो पाकिस्तान के अजली दुश्मन है, पाकिस्तान से जंगें हो चुकी हैं इसी कश्मीर के मुद्दे पे लेकर के, वो थे। तो मैं तो बड़े हैरान हूं कि ये बंदा अपने आप को, शख्स अपने आप को मुफ्ती कहता है। मुफ्ती मुफ्ती वो होता है जिसके मुंह से निकली हुई बात फतवे का दर्जा रखती है, जिसके पास इल्म का जखीरा होता है, इल्म का समुंदर होता है। नॉलेज ऑफ बैंक कहते हैं जिसे, बैंक ऑफ नॉलेज जिसे, यानी कि आप एक बैंक कह सकते हैं इल्म का, वो शख्स कहलाता है मुफ्ती। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पहले कभी हुआ करता था 38 साल का और 40 साल का इल्म का हासिल करने वाला तालिब इल्म जाके कभी शेखुल हदीस, शेखुल कुरान वल हदीस वल तफसीर बनता था, और 28 से 32 साल शागिर्दी करने वाला जाके कहीं मुफ्ती बनता था, और 18 से 22 साल तालीम हासिल करने वाला कहीं जाके आलिम फाजिल बनता था। ये तो ब्रिटानिया दौर ने, ब्रिटिश दौर ने आके हमारा तालीमी निज़ाम कैप्चर किया, हमें गुलाम बनाया और हमारे पर हुकूमत की, और फिर हमारे निज़ाम तालीम को दरबदर कर दिया, और हमें जो है वो रटा रटाया तर्जुमा रटाने लग पड़े, उसमें भी तरमीम की, और सर्फ और नाफ को गायब कर दिया गया। सर्फ और नाफ तो आज किसी को आती ही नहीं, मुफ्ती साहब को भी शायद, वल्लाह आलम, मैं कोई फतवा नहीं देता। और अब जो है 6 से 8 साल के आलम फाजल के कोर्स हैं, और 8 से 10 साल के कोर्स जो कर ले पूरा, तो वो जनाब मुफ्ती बन जाता है रेडीमेड। और शेखुल कुरान वल हदीस वल तफसीर बनने के लिए 10 से 12 साल की मेहनत दरकार है जी, बन गया रेडीमेड। तो जो इस तरह से 38 से 40 साल तालीम हासिल करने वाला रवैया छोड़ के सिर्फ 10 से 12 साल में शेखुल कुरान वल हदीस वल तफसीर वल और मुफ्ती और ये वो बनेगा, तो फिर उसके अंदर यही काबिलियत होगी। हाँ, हमारा तालीमी निज़ाम यही कुछ तो पैदा कर रहा है आज। ना सर्फ की उसे समझे, ना नाव की समझे, बेसिक ग्रामर से जो अरबी की, और वो जनाब फतवे जानेंगे। और जाहिर बात है वो फिर ऐसी चीजों के हवालों को हमें पेश करेंगे जो फासिक व फाजर लोगों ने फैलाई हुई है, जो काफिर और दुश्मन लोगों, जालिम लोगों ने फैलाई हुई है, कि पाकिस्तानी फौज तो दजाल का जो है वो टोला है। अगर पाकिस्तानी फौज दजाल का टोला, तो ये इंडिया वाले हमें चूमते चाटते क्यों नहीं है, हमारे साथ जंगे क्यों करते हैं? आए रोज हमारी खातर वो राफेल जहाज और कभी कोई जहाज लिए क्यों लेते हैं? ये एटमी मिसाइल कभी वो तजर्बे कर रहे होते हैं, हमें धमका रहे होते हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर हम दज्जाल के साथी हैं, अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों लगाता रहता है, हमें FATF में ब्लैक लिस्ट क्यों करके रखता है? वो कहता है जी ये मुजाहिदीन को सप्लाई करता है हथियार और पैसे देता है उनको। वो ये कहता है, तुम कहते हो नहीं हम मुजाहिदीन और इस्लाम और जिहाद के दुश्मन है, हम जो है वो दज्जाल के साथी हैं, हम तो अमेरिका के साथी, हम तो इसराइल और भारत के साथी, यूरोप के साथी, क्योंकि वो एक ब्लॉक है, हम उसका हिस्सा है। तो बकौल आपके कोल और फेल में बहुत तजाद है। आप जो हवाले पेश कर रहे हैं, ये जुबानें तो इंडियन रॉ, MI6 जो है, CIA और मुसाद और ये जो NDS थी अफगानिस्तान की साबका जो सेकुलर हुकूमत थी, ये तो वो लोग प्रोपेगेंडा करते रहे। तो आप उनकी जुबान बोलते तो आप तो मुफ्ती नहीं है मेरे ख्याल से, आप तो सिर्फ प्रोपेगेंडा लेके आगे फैला रहे। मुफ्ती तो वो होता है जो बैंक ऑफ नॉलेज हो, जिसके पास रिसर्च करने की बहुत सारी वसी मालूमात हो, रिसर्च करता हो, तहकीक करता हो हर बात की, फिर जो है वो हदीस से मिलने वाली जो इंटेलिजेंस है हमें, और कुरान से मिलने वाली इंटेलिजेंस आने वाले वाकयात के बारे में, उससे रहनुमाई हासिल करता हो, उसके साथ मैच करता हो, और दुनिया के एतबार से वो बड़ी तहकीक बड़ी गहरी हो, और लोगों को पहचानता हो कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन गवाही देगा। जैसे कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स के पास हदीस लेने गए, और वो शख्स जो था वो चरवाहा था, वो अपनी बकरी को खाली दामन से जो है वो करके वो धोखा दे रहा था। जब वो बकरी उसके पास आई, उसने पकड़ ली। तो जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने ये वाकया देखा, वो उनके पास हदीस लेने आए थे, वहीं से वो चले गए, वापस पलट गए उल्टे कदमों। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि बेजुबान जानवर को धोखा दे रहा है, ये मुझे कैसे हदीस, मैं उस पर जो है वो बिलीव करूंगा और आगे पहुंचाऊंगा मैं लोगों को कि ये सच्ची हदीस है और ये ठीक हदीस है और एज इट इज है, जैसे आप ने बयान फरमाई है। इसमें इसकी तो सेहत पे असर पड़ जाएगा, तो लिहाजा वो उनसे हदीस नहीं लेते हो। और आप लोग फासिक और फाजर लोगों के बयान हमें सुनाते हो, हमारी कौम को गुमराह करते हो, खुद को मुफ्ती भी कहलाते हो। क्या ये गुमराही नहीं है? क्या इतनी बड़े जिम्मेदार पोस्ट पे होना, अपने आप को मुफ्ती बताना, फिर ऐसी बातें करना, कौम को गुमराह करना, मुसलमानों को गुमराह करना, अपने इस्लामी लश्कर, जहादी लश्कर को, हेडक्वार्टर जो पूरी दुनिया का जहाद का हेडक्वार्टर है, उसको रावलपिंडी कहा जाता है, GHQ, वहां से जहाज चलता है, वो पूरी दुनिया
50 سال کے بعد پتہ چلا کہ ہم نے جو ہے عرب اسرائیل وار میں ہم نے شرکت کی تھی 67 میں، اور 74 میں ہم نے جو ہے وہ اسرائیل کے جہاز گرائے ہوئے ہیں. یہ عارف علوی صاحب جو ونگ کمانڈر تھے وہ بتاتے ہیں 40 سال کے بعد، اور آپ لوگ کہتے ہیں ہم کچھ کرتے نہیں ہے. یہی امریکہ بتا رہا ہے کہ جی سوویت یونین کے خلاف سارا ISI اور پاک فوج نے سارا کام کیا، جنرل ضیاء الحق نے یہ سارا کام کیا اس کو توڑنے میں. پھر اس کو اس لیے انہوں نے اڑا دیا کہ کل کو یا کشمیر پہ نہ کہیں ایڈوانس ہو جائے. پھر اس کے بعد اسی جنرل مشرف کو انہوں نے اس کے خلاف وہ کانے دجال، وہ افتخار چودھری، وہ چیف جسٹس تھا، وہ اس کو جو ہے نکالا لانچ کیا. یہی عمران خان، یہی زرداری، یہی نواز شریف، یہی لوگ، یہی اعتزاز حسن اس کی گاڑی چلا رہا تھا وکیل، یہ جو کالا چور ہے، یہ پیپل پارٹی والا، یہ سارے اکٹھے جا رہے تھے گاڑی میں، اور انہوں نے جو لانگ مارچ کیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ جج بحال کروائے پرانے، یہ افتخار چودھری کانے دجال کو، وہ جو بلوچستان والا ہے. پھر اس کے بعد اس کو بھی اتروایا، اور پھر سے وہی ڈیموکریسی مسلط کی. تو بھئی اگر مشرف ان کا چمچہ تھا، ان کا الاکار تھا، تو مشرف کو ہٹوایا کیوں؟ وہ تو ان کا، ان کے بقول آپ کے، تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا. تو آپ لوگ پہلے یہ ذرا تحقیق کر لیں کہ آپ واقعی مفتی ہیں، کہ آپ واقعی اگر مفتی ہیں بھی تو کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں، پروپیگنڈے پھیلائیں آگے؟ چونکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ فتوے کا درجہ رکھتا ہے، تو آپ اس طرح سے فتوے جاری کریں گے، اسلام کی تعلیمات کے الٹ جائیں گے. کیا اسلام اتنا معمولی ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں ہمیں؟ اسلام تو سمجھنا ہو تو آپ قرآن کی ایک آیت سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اتنی سچی ہے. اور ہدایت پر کن کے لیے ہے؟ جو متقی ہے. آپ سن میں خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، کوئی کالا سفید سے سفید، کالے سے ذات پات رنگ لسان حسب نسب کچھ نہیں، تقوی اور پرہیزگاری بنیاد ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری تو اللہ جان سکتا ہے، یا ہم اس کے ٹریک ریکارڈ سے جان سکتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی کے بارے میں رائے قائم نہ کرو جب تک کہ اس کے ساتھ لمبے سفر پہ نہ نکل جاؤ یا لین دین کا معاملہ نہ کر لو. تو مہربانی کریں، آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، واقعی علم والے ہوں گے، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں اس حوالے سے، لیکن آپ کے اس موقف کی بالکل سراسر مخالفت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں، اور آپ کو اس پہ غلطی پہ گردانتے ہیں. آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے، آپ کو تحقیق کرنی چاہیے. اب مفتی کچھ چھوٹی چیز نہیں ہوتی، اسلام میں مفتی کا بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے. اور عالم کی ساری رات کی نیند سنت کے مطابق سونا، اور ایک میرے جیسے جاہل کا ساری رات سجدے لگانا، آپ کی وہ نیند افضل ہے میرے جیسے بندے سے. لیکن اس طرح نہیں کہ جب آپ پروپیگنڈے پھیلائیں گے، اس طرح جب آپ حق کو پھیلائیں گے. بھئی حق کو پھیلائیں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، معلومات حاصل کریں، جائیں اپنی جان لڑائیں اس میں. یہ تو آپ کا پیشہ، میں نہیں بتا رہا آپ کو آپ کا پیشہ، بلکہ آپ کو خود پتا ہوگا. لیکن میں اس میں اعتراضات اس لیے کر رہا ہوں کہ لفظ مفتی آپ کے ساتھ لگ گیا ہے. آپ کوئی بھی ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کی بڑی عزت کروں گا اگر آپ اس پہ اچھا رپلائی کریں گے اور ٹھیک ٹھاک رپلائی کریں گے. یہ جتنے آپ نے الزامات لگائے سب جھوٹ ہے، سب لغو ہے، سب باطل ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خارجیوں سے متاثر ہیں، ٹی ٹی پی سے متاثر لگتے ہیں آپ. وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے ہم پاکستانی فوج پہ اس لیے حملے کر رہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور اس کو اڈے دے رہی ہے اور اسے رستہ دے رہی ہے، اور افغانستان پہ حملوں میں ان کی نیٹو الائے فرنٹ لائن الائے بنی ہوئی ہے. تو بھئی آپ یہ تو سوچیں نا کہ پاکستان کی فوج نے تو وہاں پہ کوئی اٹیک نہیں کیا، پاکستان کے جہازوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، پاکستان کے ڈرون نے کوئی حملہ نہیں کیا، پاکستان کا کوئی ٹینک نہیں وہاں پہ اترا، بلکہ ترکی کے تو ٹینک بھی اترے، جہاز بھی اترے، سب کچھ گیا. وہ نیٹو کا حصہ تھا، اس پہ تو آپ نے اٹیک نہیں کیا، اس پہ تو آپ نے جنگ نہیں مسلط کی. ہاں وہاں پہ کیا ہو جاتا آپ کو؟ جبکہ ترکی کے صدر طیب اردگان کو آپ دنیا کا ایک بہترین لیڈر گردانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ میں شریک تھا، تو کیا پاکستان نے کوئی جہاز بھیجا؟ کیا کسی مسلمان کی شہادت کی؟ ہاں، آج آ کے آپ کے پاس یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے جی پاکستان نے اپنی سرزمین سے کچھ سفیروں اور فلاں کو پکڑ کے حوالے کیا. بہت سارے ایک آدھ کو دیا، لیکن باقی وہ ظاہری بات ہے آپ نے اس کو دھوکہ بھی تو دینا نا، اعتماد میں بھی تو لینا ہے نا، اسے پیسے بھی بٹورنے، اسے اسلحہ بھی لینا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. کیونکہ وہ آیا ہی مجھے مارنے کے لیے، تو میں اپنے آپ کا کچھ تو کروں گا نا، کوئی تو نقصان کرواؤں گا اپنا.
जंग में तो नुकसान होता है भाई, तो हमने तो बहुत सारा बचत की है। हमने ये जो जंग लड़ी है, जो इतनी जानें दी हैं, हमने सिर्फ अफगानिस्तान को डिफेंड नहीं किया, पाकिस्तान को डिफेंड नहीं किया, हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा को डिफेंड किया है। 2.25 अरब मुसलमानों की जंग लड़ी है, वो तो पूरी दुनिया को फतह करने आए थे। ये क्यों नहीं सोचते हम लोग? ये सोचो ना, ये हकीकत है। आज जनरल हमीद गुल साहब, तो आप मानते हैं ना, बहुत बड़े मुजाहिद थे, वो कहते थे कि अफगानिस्तान ठिकाना है, पाकिस्तान असल निशाना है। तो पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान कहता आप बैल मुझे मार, पहले मुझे तबाह बर्बाद कर, जो सबसे मजबूत मुल्क, उसके बाद इन पे तो आप बगैर जो है वो सोचे समझे चाड़ दौड़ना। सारी उम्मत मुस्लिमा की माए बहने बेटियां जो है जिना करते फिरना, उनसे शराबे पी के मस्तियां करना, नाचता झूमना, सारी दुनिया को जो है फिर से गुलाम बना लेना, ये करते नहीं भाई। उसे फैसला लेना था कि यहाँ पे इसको मैदान जंग बना लेते हैं। टारगेट तो करना ही करना है इसने अफगानिस्तान को। अमीर मोमिन मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह तो पीछे हट ही नहीं रहे। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 दिन से मुसलसल ख्वाब में बिशारत दे रहे हैं कि आपने फाते होने, आप पीछे ना हटो। पीछे हटोगे भी ये जंग से नहीं पीछे हटेगा, ये तुम्हें मारने के लिए आना ही आना है। इसने वो जगह लेनी ही लेनी है, वहां से बैठ के पाकिस्तान पे हमले करने ही करने। तो ये अगर पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्ट्रेटेजी से उसको भी काउंटर किया, उसको कुत्ते छोड़ के भागने पे मजबूर किया, ये अगर पाकिस्तानी फौज और इसकी कौम की और इसकी इंटेलिजेंस इदारों की मेहनत ना होती, तो ये 1000 साल में भी ना उसको फतह कर सकते। इमरान खान जब गया था 2019-18 में, 2019 में, और ट्रंप से मिलने के लिए, और ट्रंप से कह रहा कि ये बड़ी जंगजू कौम है, तुम्हें इसकी तारीख का नहीं पता, इसको तो कभी कोई फतह कर ही नहीं सका, तुम इधर क्या करने आ रहे हो, तुम यहां से निकलो, अपनी फौज को निकालो, अपना नुकसान बंद करो। तो ट्रंप आगे से कहता है, इमरान खान सुनो, मैं चाहूं तो अफगानिस्तान को चंद दिनों में फतह कर लूंगा, कारपेट बम्बिंग कर दूंगा, कारपेट बम्बिंग। क्यों नहीं कर रहा? फिर वो 15 लाख लोगों को तो शहीद कर चुका है, पीछे क्या रह गया? वो जालिम के पीछे फिर पाकिस्तान था, पूरी उम्मत मुस्लिमा थी। वो कहती कि तुम्हारा मुद्दा तो कुछ और था, तुम तो आम लोगों को मार रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ आप जंग करेंगे तो सारी उम्मत से वो जंग ना लड़ सकते, बाइकाट हो जाता, सोशल बाइकाट। पाकिस्तान इतनी देर में जो है वो एटमी ताकत में बहुत आगे बढ़ चुका था, मिसाइल पावर अपनी तेजी से बढ़ाई उसने उसने तेजी से अपने जहाज भी बनाया और जहाज लिए भी। तो ये सारी चीजें जंग के एतबार में दुश्मन को धोखा दिया। आपने क्या किया? उल्टा आपने मुसलमानों को शहीद किया, मस्जिदों में धमाके किए। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं अब वो जिनके साथ आपका बयानिया मिलता जुलता है ना, टीटीपी का, मैं उसको कह रहा हूं। टीटीपी ने क्या किया? वो टीटीपी वालों, लंबी लंबी दाढ़ियों वालों, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वालों, ऊंचे तहमत मानने वालों, और हमारी नमाजें तुम्हारे सामने हीच लगती है, ऐसे नजर में आने वाले मोमिनो, बल्कि नाम निहाद मोमिनो, असल में मुनाफिको और ख्वारजियो, तुम काफिरों को छोड़ के मुसलमानों पे हमले करते हो। ठीक है, मैं पाक फौज पे भी तुम्हारे हमले जस्टिफाई कर लेता हूं किसी हद तक। तुम मेरे मुल्क के आम मुसलमानों को कैसे मार सकते हो? एक मुसलमान का नाहक कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, इंसान की। और मुसलमान का खून तो बैतुल्लाह से भी मुकद्दस है, बैतुल्लाह से। तो तुम किस हक से जो है वो मेरे बाजारों में धमाके करते हो, मेरी मस्जिदों को उड़ाते हो? और चलो मेरे मुसलमानों को भी मार दो, तुम तो अल्लाह के कुरान को नहीं बख्शते, तुम तो अल्लाह के मदरसों को नहीं बख्शते, तुम तो अल्लाह के घरों को नहीं बख्शते। और तुमसे बड़ा काफिर कौन है? काफिर भी छोटी चीज है तुमसे, तुम तो ख्वारजी हो, जहन्नमी कुत्ते हो। ये मेरा बयान टीटीपी के लिए है और उसे मिलते जुलते जहनों के लिए है। तो बराए करम मुफ्ती साहब, अगर आप वाकई मुफ्ती हैं तो आपको रिविजन करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा। और मेरी बातों को जो सख्ती है उसकी मैं माफी चाहता हूं, कोई बेअदबी हो तो उस पर मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये बताना और ये मालूमात देना आपको, ये सारा मंजर कशी करना, ये मेरा फर्ज बनता है। अगर आप मैं देखूं कि यहाँ पे ये चीज जो है वो अवॉइड की जा रही है तो मैं वो पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।